محترم ناظرین، زندگی کا سفر بہت لمبا ہے اور اس سفر میں رشتے ہی وہ واحد سہارا ہیں جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں۔ شادی کا رشتہ صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں بلکہ دو الگ مزاجوں اور دو مختلف فکری دائروں کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے جو صبر، برداشت اور باہمی اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ مگر آج کے اس دور میں جہاں رشتوں میں بے پناہ کھنچاؤ اور غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، وہاں بہت سی خواتین کے دلوں میں ایک خوف ہمیشہ گھر کیے رہتا ہے کہ کہیں ان کا گھر اور ان کی برسوں کی محنت کسی وجہ سے کمزور نہ پڑ جائے۔ ایک گھریلو زندگی کی اصل خوبصورتی شوہر اور بیوی کے درمیان سکون قلب اور وفاداری میں پوشیدہ ہے۔ جب شوہر باہر کی دنیا کے دباؤ، تھکن اور آزمائشوں سے گزر کر اپنے گھر لوٹتا ہے تو یہاں ذہنی سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن بیرونی حالات اور وسوسے اکثر انسان کے دل میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے نازک موڑ پر ایک سمجھدار اور دانا بیوی گھبرانے کے بجائے حکمت اور روحانی طاقت کا سہارا لیتی ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ قوت دی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے دل کو اپنی محبت اور اپنی دعاؤں کے حصار میں محفوظ رکھ سکے۔ جب دلوں کے مالک رب کائنات کے حضور سچے دل سے رجوع کیا جائے تو بڑے سے بڑے طوفان بھی تھم جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی نہایت مجرب اور آسان وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جسے اگر بیوی اپنے معمول کا حصہ بنا لے تو خاوند کے دل میں بے پناہ محبت اور احترام اور وفاداری پیدا ہوتی ہے اور تمام وسوسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے قبل باوضو حالت میں پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا ودودو 100 مرتبہ ورد کریں۔ اس دوران اپنے شوہر کی محبت، خلوص اور گھر کے امن و سکون کا تصور دل میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور بغیر ناغہ اس کو جاری رکھیں۔ مستقل مزاجی ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک اثر نہیں دکھاتا جب تک نیت میں اخلاص اور عمل میں تسلسل نہ ہو۔ رشتوں میں محبت کو زندہ رکھنے کے لیے زبانی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اور نرم لہجے کو بھی اپنا ہتھیار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کے سکون کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔